أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم اور خوشخبری دو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها تو وہ کہیں گے یہ وہ جو ہمیں کھانے کو دیا گیا ہے یہ پہلے کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر ایوب ابھی آپ نے یہ آیت جو پڑھی ہے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها کہ وہ کہیں گے یہ جو ہمیں کھانے کو پھل دیے گئے ہیں یہ پہلے کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں تو ڈاکٹر ایوب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا جنت کے اندر جو پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے جیسے یہاں پر انار ہیں انگور ہیں سیب ہیں انجیر ہے تو کیا جنت میں بھی اسی قسم کے پھل کھانے کو ملیں گے؟ ڈاکٹر شناز یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت میں جو فروٹ ملیں گے وہ اس کے متشابہ ہوں گے یا اس سے اچھے یا اس قسم کے ہوں گے. البتہ اس میں یہ کہا گیا ہے بلکہ وہ ریزمبل کریں گے اسی کی طرح ہوں گے شکل اشکال میں کہ زیادہ مطلب اٹریکٹیو چمکدار اور اس قسم کے ہوں گے اور اس سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں گے. وہ شکل اشکال میں اس لیے کہ کم از کم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ وہی پھل ہے مینگو ہے پومیگرینیٹ ہے انار ہے کیلا ہے کوئی بھی فروٹ ہو تو ریزمبلنس میں تقریباً وہی چیز ہوئے گی لیکن ٹیسٹ میں اور اس کے اٹریکشن میں اور اس کے استعمال میں اور ڈفرینٹ قسم کے ہوں گی جو بہت مزیدار خوشبودار اور ٹیسٹی ہوں گے اور بہت ہی مطلب ذائقہ دار ہوں گے.